چلیں اب انی متوفیکا و رافعک الیہ، اس آیت پہ ہم چلتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو متوفی کیا، و رافعک الیہ، اپنی طرف اٹھا لیا۔ اب مجھے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سے جب بھی سوال ہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، آپ قرآن پاک کی 2 سنتوں کو ذکر کریں۔ آپ بولیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شادی ہوئی؟ نہیں۔ بولیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اولاد ہوئی تھی؟ نہیں۔ اللہ نے تو ذکر کیا میری رسولوں سے متعلق سنت یہ رہی ہے، یہ سنت ولا تجدوا لسنتنا تحویلا، میری سنت بدلتی ہوئی نہیں پاؤ گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے باپ کے اندر کوسچن مارک کیوں لگ گیا؟ دوسری بات آپ کریں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی زندگی میں کوئی تلوار اٹھائی؟ سب جواب آئے گا نہیں۔ چوتھا سوال آپ یہ کریں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کتنی عمر گزاری تھی قوم میں؟ 3 سال تبلیغ کے، بس اتنی کسی بھی رسول نے کم عمر نہیں گزاری تھی۔ اسی لیے قوم پر تلوار اٹھنے کی شرط یہ تھی کہ رسول ایک لمبا عرصہ گزارے۔ اس قوم پر اس لیے عیسیٰ علیہ السلام کی تلوار نہیں تھی اٹھی، اس لیے آپ کی شادی نہیں ہوئی تھی کہ کم عمری میں اوپر چلے گئے تھے۔ اگر 60 سال آپ نے عمر گزاری ہوتی تو پھر شادی نہ ہونا تو اور بڑا سوالیہ نشان تھا۔ تو یہ کمزور باتیں ہیں ساری۔ اب ہم آگے چلتے ہیں، چونکہ ہمارے پاس قرائن متحقق ہو گئے ہیں، اب ہم آگے قرآن کی آیت کو حل کریں گے۔ انی متوفیکا، اچھا متوفیکا کو جو لفظ ہے ذہن میں رکھ لیجیے گا۔ اچھا متوفیکا کا لفظ، اس کی 2 تفسیریں نارملی علماء کرام کو اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو ملے گی، لیکن میں اس لفظ سے مراد فوتگی لوں گا، موت لو، اس لیے کہ میں بیک فٹ پہ جا کے کھیلنا پسند ہی نہیں کرتا، سب فرنٹ فٹ پہ کھیلیں گے انشاءاللہ، ٹینشن ہی نہ لو۔ لیکن میں پھر بھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ متوفیکا کے لفظ کی ڈائریکٹلی میننگ لفظ خاص بنا کر کے ہم اگر وفات کر دینا تو یہ عربی گرامر کے لحاظ سے ٹھیک نہیں ہے۔ آپ پڑھیں اسی آیت کے تحت تدبر قرآن کھول لیجئے گا اور اصلاحی صاحب کو ہی پڑھ لیجئے گا، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ انہوں نے بھی بہت تفصیل سے وضاحت کی ہے کہ متوفیکا کا لفظ کا مطلب ہے پورا کرنا، موت دینے کے معنی میں مجازاً استعمال ہوتا ہے، حقیقی اطلاق اس کا پورا کرنے کے معنی کے اندر آتا ہے۔ لیکن میں فرنٹ فٹ پہ کھیلوں گا، متوفیکا کا مطلب فوت ہونا، خلاص۔ آگے چلتے ہیں، آپ دیکھ لیجئے گا بیٹا قرآن کی آیت کال کرنے کے لیے، جب کبھی قرآن پاک کے اندر موت کا لفظ آئے، وفات کا لفظ آئے، قرآن کی اصطلاح کے اندر 2 معنی ہوتے ہیں موت کے۔ ایک ہوتی ہے جسے قرآن کہتا ہے موت اجل، ایک ہوتا ہے جسے قرآن کہتا ہے موت غیر اجل۔ ان دونوں کا کیا فرق ہے میں سمجھا دیتا ہوں۔ ایک وہ موت ہوتی ہے جسے اللہ تعالیٰ کسی پر موت طاری کرے، اس کے بعد عالم برزخ اس کا شروع ہو جائے، آخرت کے معاملات شروع ہو جائیں، برزخ کے معاملات شروع ہو جائیں۔ ہر وہ شخص جس کی موت طاری ہونے کے بعد برزخ کے معاملات شروع ہو جائیں گے، یہ اس کو کہتے ہیں موت اجل۔ جس پر ایسی موت طاری ہو جاتی ہے، یاد رکھ لیجئے گا، اس کا اعادہ اس دنیا میں دوبارہ نہیں ہوتا۔ اسی کو قرآن ذکر کرتا ہے سورہ یاسین میں کہ جن قوموں کو ہم نے ہلاک کر دیا اور ان پر عذاب آ گیا، وہ برزخ کے اندر بھی عذاب کے اندر ہیں، اب کبھی بھی وہ اس دنیا میں لوٹ کر کے نہیں آئیں گے۔ ہر وہ موت جس کے بعد برزخ کے معاملات شروع ہو جائے۔ لیکن اس کے مقابلے میں قرآن کہتا ہے کہ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کسی پر موت طاری کر دیتا ہے، لیکن وہ موت اجل نہیں ہوتی، اس کا برزخ شروع نہیں ہوا ہوتا ابھی، اسے کہتے ہیں موت غیر اجل۔ اللہ نے تو موت طاری کر دی، لیکن ابھی برزخ کے معاملات اس کے شروع نہیں ہوئے ہیں، وہ آخرت کے معاملات دیکھ کے واپس نہیں آ رہا۔ ایسی موت کے بعد اللہ دوبارہ کسی کو اگر زندہ کر دے تو قرآن پاک اس کی 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں، 10 مثالیں بیان کرتا ہے۔ وہاں پر بھی لفظ موت کو ذکر کرتا ہے، لیکن حیرت والی بات یہ ہے کہ موت غیر اجل کے معاملے کے اندر ہمارے مفسرین موت کے لفظ کے اندر بھی تعویل بے ہوشی کی کر کے چلے جاتے ہیں۔ اب آپ قرآن پاک کی آیت نکالیں، سورہ بقرہ کے اندر ہے نا، ثم بعثنا من بعد موتکم، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو قوم تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو موت دی، ان کے اوپر چنگاڑ آ کر کے لگی، مر گئے، اللہ نے موت کا لفظ ذکر کیا، مر گئے وہ، اللہ نے فرمایا ثم بعثناکم من بعد موتکم، اللہ نے ان کی موت کے بعد انہیں دوبارہ زندہ کیا تھا۔ یہ آیت ہے۔ اچھا اسی کی تفسیر نکالیے گا، اور تفسیر تدبر قرآن نہیں کھولنا، آپ تفسیر کھولیں البیان اور ذرا مجھے پڑھ کے سنائیں۔ موت کا لفظ آ رہا ہے، دیکھیے گا، دوبارہ آیت پڑھیں۔ وہ جو قوم تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، اللہ نے ان پر چنگاڑ بھیجی، مر گئے، اللہ نے فرمایا ثم بعثناکم من بعد موتکم، ان کی موت کے بعد اللہ نے ان کو دوبارہ زندہ کیا۔ سوال یہ ہے کہ موت کے بعد دوبارہ زندہ کیسے کیا؟ کیونکہ یہ موت غیر اجل ہوتی ہے۔ ہر وہ موت جس کے بعد ابھی برزخ کے معاملہ شروع نہ ہوئے ہوں، وہ موت غیر اجل ہوتی ہے۔ ایسی موت کے بعد دوبارہ زندگی قرآن پاک 1 نہیں 10 جگہوں کے اوپر اس کو ذکر کرتا ہے۔ آپ دیکھیے گا البیان کے اندر پڑھیں نا، نکال لی؟ جی نکال۔ اب یہ پڑھیں یہاں پر موت کے لفظ سے کیا مراد لیا جا رہا ہے۔ اچھا ترجمہ اس کا یاد کرو، جب تم نے کہا ہے موسیٰ ہم تمہاری بات کا ہرگز یقین نہ کریں گے جب تک ہم خدا کو سامنے نہ دیکھ لیں، مائک اس پر تم کو کڑک نے مائک تھوڑا سا اوپر کر لیں۔ اس پر تم کو کڑک نے آ لیا
और तुम देखते रह गए, फिर तुम्हारी इस मौत के बाद हमने तुम्हें उठा खड़ा किया। तर्जुमा क्या है? तुम्हारी मौत के बाद अल्लाह ने तुम्हें दोबारा उठा लिया। अच्छा, तफसीर के अंदर देखें मौत से क्या मुराद लिया जा रहा है? तफसीर में कह रहे हैं अरबी ज़बान में मौत का लफ्ज़ अगर करीना मौजूद हो तो नींद और बेहोशी के लिए भी इस्तेमाल होता है। ओके, हो गया। यहाँ नींद और बेहोशी वाला माना है। वो खुद आगे जिक्र कर रहे हैं कि यहाँ पर जिस मौके पर ये लफ्ज़ आया है उस तरह और जिस तरह आया है उससे साफ वाज़ेह होता है कि ये बेहोशी के माना। ओके, हो गया। ये मैंने अल बयान का हवाला आपको दिया जी, इसलिए दिया कि सिर्फ एक हवाला अगर आप मुझे बोलें तो मैं इसी तदब्बुर कुरान और इसी अल बयान से एक से ज़्यादा मिसालें दे सकता हूँ जहाँ जहाँ मौत के लफ्ज़ को तावील में डाला गया। लेकिन एक मिसाल समझदार के लिए बहुत है। अल्लाह ने जिक्र किया कि हमने उनके ऊपर चिंगाड़ भेजी, मर गए वो, सुम्मा बासनाकुम मिन बादि मौतिकुम, फिर मौत के बाद अल्लाह ने उन्हें दोबारा उठाया था। हम असल में अल्लाह को भी नाउज़ बिल्लाह कभी कभी अरबी सिखाना शुरू हो जाते हैं। अरबी के अंदर मौत इज़ मौत, मौत बिल्कुल वाज़ेह लफ्ज़ है। मौत का मतलब बेहोशी नहीं होता, नींद नहीं होता, वेरी सॉरी, कोई अरबी के अंदर इसका ताल्लुक नहीं है। अरब के अंदर मौत अगर बासा के लफ्ज़ के साथ मुताद्दी और मुल्सक होकर आए, ये दो मतलब देता है बस। मौत मीन मौत, या मौत मीन जिसे हम कहते हैं ना कौम की मौत और कौम की हयात, वो वाली मौत, ये हकीकी और मजाजी मान, इसके अलावा तीसरा कोई मतलब अरबी के अंदर नहीं बनता। देखो अस्हाबे कहफ का वाक़या हुआ, अल्लाह ताला ने फरमाया हमने उन्हें सुला दिया। अच्छा, उन्हें मौत तारी नहीं की थी अल्लाह ने, वहाँ लफ्ज़ मौत का जिक्र भी नहीं किया। अल्लाह ने कहा दरबना अला आज़ानिहिम, हमने उन्हें सुला दिया था। जहाँ अल्लाह ने सुलाने की बात की, सुला दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह की तजल्ली का मामला हुआ था, फ़खर्रा मूसा साइक़ा, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश हो गए। वह बेहोशी का लफ्ज़ जिक्र किया अल्लाह ने, साइक़ा, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश हो गए थे। अरबी के अंदर बेहोशी का भी लफ्ज़ है, सोने का भी लफ्ज़ है, मौत अलग चीज़ है। अल्लाह ने यहाँ कैटेगोरिकली बयान किया हमने उन्हें मौत दे दी थी, फिर हमने मौत के बाद उनको उठाया। और मैं तफसीर में बोलूँ मौत से मुराद बेहोशी है, चलो ले सकते हो, मैं तो हामी भर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि अगर कराइन मुतहक्कक हों तो मौत के लफ्ज़ से बेहोशी भी मुराद आप ले सकते हैं, और मुफस्सिरीन ने ली भी है। लेकिन मैं मौत से बेहोशी मुराद नहीं लूँगा सर। मौत से मुराद बिल्कुल मौत है जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को दी गई, वफ़ात दी गई, लेकिन ये वफ़ात अजल नहीं थी, वफ़ात गैर अजल थी। वो वफ़ात जिसके बाद बरज़ख के मामला शुरू नहीं होते हैं, बल्कि दोबारा इयादा उसका मुमकिन होता है। जैसे अल्लाह ने इस कौम को मौत दी फिर ज़िंदा किया, जैसे वो 1000 लोग हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ, उनको भी अल्लाह ने फरमाया था फ़क़ाल अल्लाह मूतू फ़क़ाल लहुमुल्लाहु मूतू सुम्मा हया, उन्हें भी अल्लाह ने मार दिया था फिर ज़िंदा कर दिया। जैसे हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम के हवाले से मशहूर वाक़या फ़अमातहुल्लाहु मिअता आमिन सुम्मा बासा, अल्लाह ने 100 साल के लिए उनको मौत दे दी फिर उनको उठा दिया था। ये भी मौत गैर अजल है, बरज़ख का मामला शुरू हो जाता तो वापस इयादा नहीं होता। अगर कराइन मुतहक्कक हो तो मौत के लफ्ज़ से बेहोशी भी मुराद ले सकते हैं। तो सर अगर कराइन मुतहक्कक हो तो मौत के लफ्ज़ से मौत गैर अजल मुराद क्यों नहीं ली जा सकती? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाब के अंदर भी यही मामला है। अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम को मुतवफ़्फ़ी किया, वफ़ात दी, मौत दी, लेकिन यह मौत गैर अजल थी। करीना क्या है इसके ऊपर? सुन्नत इलाही पूरी नहीं हुई। सुन्नत इलाही उदार है। अल्लाह ने कहा था सुन्नत इलाही मेरी कभी भी बदलती नहीं पाओगे। अल्लाह बयान करें कि जब मैं रसूल भेजता हूँ कुदिया बैनहुम बिल क़िस्त, इसी दुनिया के अंदर रसूल की मौजूदगी के अंदर क़यामत कायम होती है। ईसा अलैहिस्सलाम की मौजूदगी में कोई क़यामत कायम नहीं हुई। करीना नंबर 2, अल्लाह ने बयान किया कि मेरे जितने भी रसूल हैं मैंने उनकी शादियाँ भी करवाई, उनसे औलादें भी हुई, ये भी सुन्नत है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की ना शादी हुई, ना ईसा अलैहिस्सलाम की औलाद हुई। करीना नंबर 3, अल्लाह ने जितने भी रसूल भेजे उन्होंने बहुत लंबा अरसा अपनी कौम के अंदर गुजारा, सिवाय ईसा अलैहिस्सलाम के सिर्फ 3 साल आसमान पे उठा दिया। पॉइंट ये पॉइंट बनाते चले। ये इतने कराइन हैं जो बता रहे हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाब के अंदर सुन्नत इलाहिया अभी पेंडिंग है, उधार है। सबसे मजबूत यही इस्तिदलाल और करीना है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाब में मुतवफ़्फ़ी से मौत गैर अजल मुराद है, मौत अजल मुराद नहीं। क्या हो गया सर? इसी को मैं आपको समझा देता हूँ कि हमारे उलमा कहते हैं ना कि बाज़ मुहक्किकीन के हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा आसमान पर उठाए गए। हमारे आम तौर पे मुहक्किकीन के इस्तिलाहात नहीं समझने वाले ये समझते हैं कि जिस तरह हम जिंदा है ना इस तरह उठाए गए, ये मुराद नहीं होती। जिंदा आसमान पर उठाए गए का मतलब ये होता है मौत अजल लाहिक नहीं हुई थी। मौत अजल अगर बरज़खी मामला शुरू हो जाए, मौत गैर अजल का मतलब है अभी तो मौत तारी हुई है किसी पर, लेकिन वो दोबारा उनकी हयात होगी, इसलिए कि कुरान इस बात का तकाजा कर रहा है। सुन्नत इलाहिया रसूलों के बाब में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर पूरी होती नज़र नहीं आती, न शादी के हवाले से, न बच्चों के हवाले से, न तबलीग की ड्यूरेशन के हवाले से, न आपके दौर में आपकी हयात में कोई अजाब आया। बाद में ज़वाले यहूद को ये अजाब समझना वो मैंने आपको समझा दिया था, वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने से ये ऐलान हो चुका था। ये है एंड हमारा इस चैप्टर का। मुझे उम्मीद अल्लाह की ज़ात से कि अगर समझने वाला समझेगा, आइंदा कभी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाब के अंदर उसको कोई इश्काल वारिद नहीं होगा कि अल्लाह ताला हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का जब जिक्र करते हैं तो इस अंदाज में जिक्र करते हैं, वहाँ क्वेश्चन मार्क होता है, वहाँ सुन्नत इलाहियत रुकी नज़र आती है।
اس لیے میں اکثر آپ کو کہتا ہوں محققین علماء کرام ذکر کرتے تھے کہ اگر ایک بھی روایت ہمارے پاس نہ ہوتی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی تو قرآن پاک خود اس بات کے مقتضی تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا ہی ہوگا، اس لیے کہ وَلَا تَجِدُوا لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا، میری سنت کو بدلتا ہوا نہیں پاؤ گے، لیکن یہاں پر سنت ادھوری ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے۔ انشاءاللہ اب یہ چیپٹر اینڈ کرتے ہیں، اس کے بعد پھر آپ عذاب قبر جو ہے وہ سن کے آنا، جتنے بھی موقفات آپ کو دنیا میں مل رہے ہوں عذاب قبر کے وہ سب سن کے آنا۔ عذاب قبر کی تحقیق میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بیان کروں گا۔ میری تحقیق میں کوئی بات میری نئی نہیں ہوتی، یاد رکھیے گا، نہ میں کسی مسئلے میں متفرد ہوتا ہوں لوگوں کے سامنے کبھی بھی بیان کرتا ہوں، میں ڈرتا ہوں، اللہ کا خوف ہے۔ جو بھی مسئلہ بیان کروں گا میرے پاس ریفرنسز ہیں علماء محققین کے، اس مسئلے کے اوپر بھی ابھی ٹائم زیادہ ہو رہا ہے، نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ تعالیٰ کوسچن آنسر بھی ہم لے لیں گے، اس کے اندر بھی میں آپ کو حوالہ جات دے دوں گا۔ 3 صدی ہجری کے علماء کے جنہوں نے یہ سب استدلالات عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے حوالے سے بنائے ہیں۔ اس کی وجہ ہے کہ ہمارے یہاں آج کل بہت سے لوگ یہ کریڈٹ لیتے ہیں کہ نہیں یہ فقط ہمارا خاصہ ہے، ماضی میں تو علماء جاہل رہے تھے، ایسی بات نہیں۔ 3 صدی، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11 کے میں نہیں دے سکتا، میرے پاس کے حوالے نہیں، 12، 13، 14، آج 15۔ میں ان تمام صدیوں کے علماء کرام کے حوالے آپ کو دوں گا کہ جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے پوری تحقیقات کی ہیں۔ اس لیے میں نے آپ کو کہا تھا آپ کسی رخ سے بھی آئیں گے کمزور پڑ جائیں گے۔ آپ زوال یہود کی بات لے کر آئیں، میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور سے زوال یہود کی بات کر کے آپ کو کمزور ٹھہرا دیا۔ یہ جملہ ہی غلط ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سے زوال یہود شروع ہوا، بہت غلط استدلال ہے۔ اچھا، دوسری بات ان میں رکھ لیجیے گا کہ میرے جو اسٹوڈنٹس ہیں جو پرانے ہیں یا میرے وہ چینل دیکھنے والے لوگ جو شروع سے میرا چینل دیکھ رہے ہیں ان کو بھی پتہ ہوگا آج سے تقریباً 2 سال پہلے، 1.5-2 سال پہلے تقریباً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے حوالے سے میں اس وقت تک یہ قائل تھا کہ آپ کا نزول نہیں ہوگا۔ یہ معاملہ مجھے قرآن کی مطابقت میں جاتا نظر نہیں آتا تھا، اور اس پر ہم نے ایک ویڈیو کلپ بھی بنایا تھا اور وہ ویڈیو کلپ اپنے چینل پہ اپلوڈ بھی کیا تھا۔ جو شروع سے میرے ویورز ہوں گے وہ جانتے ہوں گے اس کا، یہ بیٹا جب یہ ویڈیو ڈالو نا تو اس کا وہ تھمبنیل لگا دینا، وہ جو اس وقت چینل کلپ ڈالا تھا ہم نے، پھر وہ انلیس میں نے کروا دیا۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے اپنے استاد سے بات کی تھی، عبداللہ ابراہیم الزاہم صاحب سے، تو میری ان سے جب بات ہوئی تو میں نے یہی ذکر کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام والے مسئلے پر میں کنونس نہیں ہو پاتا ہوں کہ آپ کا نزول ہوگا۔ جب بھی کوئی مسئلہ اجتہادی نوعیت کا ہوتا ہے ہمارے استاد ہمیں کہتے تھے کہ جو بات بیٹا آپ کو قرآن سنت کے مطابق لگے آپ اس کو ترجیح دو، کوئی مسئلہ نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا باب جب میں نے ان سے ڈسکس کیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ نہیں یہ مسئلہ اجتہادی نہیں، خطا پر مبنی مسئلہ ہے۔ بس یہ ایک جملہ میں نے ان سے سنا تھا۔ میں نے کہا سر اب اس مسئلے کو میں نے حل کرنا ہے، خلاص جو مرضی ہو جائے۔ پھر اتنی دفعہ قرآن پاک کو اس مسئلے کو لے کر کے پڑھا ہوں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، ایک ایک چیز کو اپنے استاد سے ڈسکس کیا، انہوں نے مجھے بتایا کہ اس مسئلے کو حل کر کے لاؤ، پھر میں پورا قرآن پڑھتا تھا، آیات پہ غور کیا، پھر وہ مجھے اشارہ دیتے تھے کہ یہ مسئلہ بتاؤ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر کون سی قضیہ بینہم بالقسط ہوا یا نہیں، اس معاملے کو حل کرنے کے لیے پورا قرآن پڑھا۔ ایٹ دا اینڈ میں نے بھی اپنے استاد کے سامنے سب سے بڑی حجت یہی رکھی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اگر حیات کے اندر عذاب نہیں بھی آیا تو آپ کے بعد زوال یہود، یہ سب چیزیں ہم کر چکے ہیں۔ یہ میں اپنے استاد سے لڑتا تھا یہ چیزیں لا لا کے، پھر ہمارے استاد نے ہمیں سمجھایا تھا کہ بیٹا زوال یہود کی دلیل بھی یہاں کمزور ہے، دوبارہ قرآن پڑھ کے آؤ۔ وہ جواب نہیں دیتے ہمارے استاد، وہ کہتے ہیں دوبارہ قرآن پڑھ کے لاؤ۔ ہم نے پھر جا کر کے قرآن پاک دوبارہ پڑھا، پھر یہ معاملہ ہم پر منکشف ہوا کہ زوال یہود کی اناؤنسمنٹ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے ہو چکی تھی، ہر رسول اس کا اعلان کرتے چلے گئے، لہٰذا یہ اعلان الگ چیز ہے، قضیہ بینہم بالقسط رسول کی موجودگی میں وہ الگ چیز ہے۔ یہ ہے وہ چیز جو انسان کو گڑبڑ کر دیتی ہے۔ اس کے بعد جا کے جس وقت مجھ پر منکشف ہوا اللہ کے فضل سے، تو میں نے اپنے کلپ کو انلسٹ بھی کیا، میں نے کہا چینل سے ہٹاؤ یار یہ کلپ۔ تو میں بالکل پر اعتماد ہو کر کے یہ چیز اب ذکر کرتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا باب قرآن پاک اس انداز میں ذکر کرتا ہے، آپ کو مجبور کر دیتا ہے یہ استدلال کرنے پر کہ سنت الہیہ موقوف ہے۔ آپ کے ذہن میں جو آپ لوگ جو نارملی مجھ سے سوالات بیٹا آپ لوگوں نے پہلے بھی کیے یا اب بھی کرتے ہو، یقین کریں ان میں سے کوئی ایک نیا سوال نہیں ہے جو ہم نے نہیں سوچا یا ہم نے اپنے استادوں سے نہیں کیا، ہر ایک سوال کیا ہے، بلکہ ہم نے وہ سوالات اپنے استادوں سے کیے ہوئے جو آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں جا سکتا۔ ابھی بھی وہ سوالات ہمارے سینوں کے اندر ہیں کہ ہم نے کیا حجت بازیاں کی، لیکن اللہ کے فضل سے معاملہ اسی طرح منکشف ہوا اور میں نے رجوع کیا تھا، میں اس مسئلے سے پلٹا ہوں، دیکھیں نا کلٹی کھائی۔ اس کی وجہ سمپل یہ کہ میں کسی فکر کی تبلیغ نہیں کرتا، میں کسی مسلک کی تبلیغ نہیں کرتا، جو مسئلہ ٹھیک نہیں لگے گا غلط ہے خلاص، کل وہ تھا موقف میرا، آج میرا وہ موقف نہیں ہے۔ اس لیے ایک اعتماد کے ساتھ اس ٹاپک کو ہم ذکر کرتے ہیں۔ اب آپ دوبارہ میں خلاصہ بیان کر دیتا ہوں آپ کو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اللہ بیان کرتے ہیں رسولوں کی سنت بدلتی نہیں پاؤ گے، شادی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نہیں ہوئی، اللہ نے کہا کہ سب کی اولاد ہوگی، یہ سنت رہی ہے رسولوں کی سنت بدلتے نہیں پاؤ گے، لیکن آپ کی اولاد بھی نہیں تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تک رافعوں کا نہ ہوئے اس سے پہلے تک تلوار نہیں چلی،
ہاں اس کے بعد زوال یہود ہوا. زوال یہود کی اناؤنسمنٹ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے چلتی آ رہی ہے. وہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ بھی ہوتے پھر بھی بخت النصر نے وہی کم بختی ڈالنی تھی یہود کو. نہیں, نیا قضیہ بینہم بالقسط کیا ہوا تھا؟ کچھ بھی نہیں ہوا. کوشچن مارک. ان سوالوں کو حل کریں, اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے. عذاب قبر انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم شروع کریں گے, ٹھیک ہے.